السلام علیکم دوستو، شہرائے آفاق ڈرامے ارطغرل غازی سے اس وقت پاکستان کا بچہ نہ صرف واقف ہو چکا ہے بلکہ وہ نسل جو تصوراتی اور افسانوی ہیروز کے سحر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ بھی اب ارطغرل اور ترگت کو اپنا ہیرو ماننے لگی ہے۔ جہاں نوجوان لڑکے حلیمہ جیسی صابر، وفا شعار اور بہادر لڑکی کے خواب دیکھنے لگے ہیں، تو وہیں دوسری طرف لڑکیاں بھی ارطغرل جیسا دلیر ذہین اور دھن کا پکا مرد اپنے خوابوں میں سجائے بیٹھی ہیں۔ ایسے میں اچانک سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا حقیقت میں ارطغرل غازی ایسے ہی تھے یا ان سب باتوں کے بالکل برعکس وہ ایک بت پرست تھے؟ یہ سوال دراصل جنم لیتا ہے مولوی محمد عزیر کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ دولت عثمانیہ سے، جو 1939 میں لکھی گئی۔ اس کتاب کے مطابق 1916 سے پہلے تمام ہی مورخین اس بات پر متفق تھے کہ ارطغرل اور ان کے ساتھی اناطولیہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 میں مسٹر ہربرٹ گبنس نے اپنی تالیف دی فاؤنڈیشن آف آٹومن ایمپائر کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی گئی تھی کہ سوگوت میں بودو باش اختیار کرتے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مزید اسی طرح کا ایک اور شبہ مولوی محمد عزیر نے ایک اور برطانوی مصنف ڈاکٹر جولیس گرمانی کی کتاب ترکوں کی اسلامی خدمت کا حوالہ دے کر بھی درج کیا ہے، جو 1932 میں لکھی گئی تھی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات یعنی 1288 عیسوی سے لے کر 1916 یعنی 650 سال تک یہ بات حتمی تھی کہ ارطغرل اور ان کا قبیلہ مسلمان تھا۔ پھر یکایک یہ تحقیق سامنے آ گئی، مگر کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نئی تحقیق اس وقت کی گئی تھی کہ جب خلافت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے میں نئی ترک نسل کو بدل کرنے کی خاطر امریکہ اور برطانیہ کے مصنفین نے نہ صرف ترکوں کے اجداد کو کافر یا بت پرست ظاہر کرنے کی کوششیں کی، بلکہ بعد میں آنے والے سلاطین جیسے سلیم اول اور سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے تذکروں میں شاہی حرم اور ہزاروں کنیزوں پر مشتمل رنگین داستانیں بھی شامل کی گئیں۔ خلافت عثمانیہ کی ساکھ بچانے کے لیے اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ترک نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوگوت میں ارطغرل غازی کے مزار کی تعمیر نو کی اور ان کے ساتھی مجاہدین کا ایک علامتی قبرستان بھی آباد کیا۔ خود مولوی محمد عزیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 717 سے 720 عیسوی تک خلیفہ رہے، ان کے دور سے ہی اناطولیہ کے ترک بادشاہوں کو باقاعدہ اسلام کی دعوتیں دی جا چکی تھیں اور ان میں سے اکثر اسلام قبول بھی کر چکے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی تک ترک قوم کے 10,000 خیمے اسلام قبول کر چکے تھے جو وسطی ایشیا میں آباد تھے، جبکہ ایشیا کے باقی علاقوں میں بسنے والے 2 لاکھ سے زائد ترک خیمے مسلمان ہو چکے تھے۔ خود آخری عباسی خلیفہ کی ماں بھی ترکی نسل سے تھیں اور اسی وجہ سے مستعصم باللہ نے سامرا میں بہت سے ترکوں کو آباد کر کے اسے اپنا پایۂ تخت بنایا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ چنگیز خان کے پوتے برقے خان بھی اپنی فوج سمیت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایسے میں 13ویں صدی تک تاتاریوں سے برسری پیکار رہنے والے ارطغرل اور ان کے قبیلے کا اسلام نہ لانے کا سوال اٹھانا بلا جواز اور غیر منطقی ہے۔ مولوی محمد عزیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کیقیباد کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو بری طرح شکست دی، تو اس کے صلے میں سلطان علاء الدین نے نہ صرف ارطغرل کو صدر سلطانی کا علاقہ دیا بلکہ اپنی فوج مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا سلطان جو ایک ساتھ بت پرست تاتاریوں اور صلیبیوں کے ساتھ نبرد آزما ہو،
اور مسلم امہ کی آخری امید ہو، وہ بھلا ایک بت پرست کو اپنی فوج کا سپہ سالار صرف اس کی بہادری کی وجہ سے کیوں بنائے گا؟ ارطغرل غازی کی ایک مسلمان سلجوقی شہزادی حلیمہ خاتون سے شادی اور ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کا نام بذات خود ایک دلیل ہے کہ کیا کسی بت پرست نے اپنا نام سلیمان شاہ رکھا یا شہزادے نعمان کی بیٹی حلیمہ خاتون نے ایک بت پرست سے شادی کی؟ مزید اگر دیگر مورخین کو دیکھا جائے تو ابن اسیر، فرشتہ علامہ شبلی نعمانی، حسرت موہانی اور نجیب اکبر آبادی کی کتب میں تفصیل سے ارطغرل اور ان کے اجداد کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید انگلش مورخین کیرولائن فنکل کتاب عثمان کا خواب 2005، اسٹینفرڈ جے شا کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی 1977، لیزلے پیپیریس کتاب دی امپیریل حرم 1993، ان سب مورخین نے اپنی کتابوں میں اس بات کا تفصیلی اعتراف کیا ہے کہ عثمان اور ان کے اجداد مسلمان تھے۔ فنکل کی کتاب عثمان کا خواب میں سوگوت اور اس کے نواح میں کائی قبیلے کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے عیسائیوں تک کے اسلام قبول کرنے کے شواہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تمام بحث سے حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے اجداد نہ صرف مسلمان بلکہ عظیم ترین مجاہدین بھی تھے، جنہوں نے کمزور پڑتی ملت اسلامیہ کا بھرپور دفاع کر کے نہ صرف تاتاریوں اور بازنطینیوں کو شکست دی بلکہ اپنی مسلسل اور انتھک جد و جہد سے ایک نئی اسلامی خلافت کی بنیاد بھی رکھی، جس نے بلا مقابلہ 400 سال تک 3 بر اعظموں پر حکمرانی کی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔